من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. محترم حضرات اور معزز سامعین کرام، اس وقت قرآن پاک کی جو آیت کریمہ تلاوت کیا ہوں یہ آیت کریمہ نکاح کے موقع پر نکاح کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے. اس میں چند باتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. نکاح ایک سنت ہے، لیکن عام طور پر نکاح کرنے کے وقت میں یہ بات ذہن میں نہیں رہتی ہے. حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابھی قریب زمانے میں آپ کا انتقال ہوا ہے. عرب و عجم کے بہت بڑے شیخ الحدیث تھے. حدیث میں آپ کو بہت سی مہارت تھی. آپ نکاح کے موقع پر چند بات دلہا کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے ہیں، کیونکہ نکاح کا باغدور مرد کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے. عورت تو اپنے آپ کو حوالے کرتی ہے. اصل ذمہ داری کے سنبھالنے کا کام مرد کے ذمہ ہوتا ہے. اس لیے حدیث کی روشنی میں چند بات وہ دلہا سے کہا کرتے تھے. اگر غور کیا جائے بہت ہی کام کی باتیں ہیں. آج چونکہ جمعہ کے بعد ایک نکاح ہے، اس لیے میں مناسب سمجھا کہ نکاح سے متعلق کچھ باتیں ہمارے سامنے آ جائیں. تو حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ نکاح کرنے میں سب سے پہلے دلہا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں آج ایک سنت پر عمل کر رہا ہوں. اللہ کے نبی کی سنت ہے اور میں آج ایک سنت پر عمل کر رہا ہوں. یہ اس کے دل کے اندر میں ہونی چاہیے. خوشی تو ہے، شادی کا موقع ہے، ساری چیزیں ہیں. ان ساری چیزوں کے ذہن میں رہنے کے ساتھ ساتھ یہ دل میں ہونا چاہیے کہ آج ایک سنت پر میں عمل کر رہا ہوں. اور ظاہر بات ہے جب سنت پر آدمی عمل کرنے کی نیت سے اپنی اس خوشی کو انجام دے گا تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ نورانیت عطا کریں گے جو غیر سنت کے خلاف عمل کرنے کی صورت میں نہیں ملتا. دوسری بات یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ دلہا کو چاہیے اب تک زندگی کی جو گھڑیاں گزر چکی اللہ کے نافرمانی میں، اب اس کو ارادہ پختہ یہ کرنا چاہیے کہ آج سے
جب اللہ نے مجھے اپنی رفیق حیات مجھے دے دیا تو آج سے پھر میں اپنے آپ کو گناہ کے اندر مبتلا نہیں کروں گا. اپنی آنکھ کی حفاظت کروں گا، اپنی کان کی حفاظت کروں گا، اپنے دل و دماغ کی حفاظت کروں گا، اپنے اعضاء کو کسی بھی طریقے سے گناہ میں ملوث ہونے سے بچاؤں گا. جب تک یہ معاملہ نہیں تھا چلو کسی سے کسی طرح گناہ سرزد ہو جایا کرتے تھے، لیکن جب اللہ اتنی بڑی نعمت مجھے دے رہا ہے اور جس سے میں اپنے زندگی میں سکون حاصل کر سکتا ہوں اور اس کے ذریعے سے میں اپنی آخرت کو بنا اور سنوار سکتا ہوں، تو اس کو پختہ ارادہ کرنا چاہیے کہ آج کے بعد میں اپنے جسم کے کسی اعضاء کو گناہ میں انشاءاللہ ملوث نہیں کروں. یہ بہت بڑی نصیحت ہے. شریعت ہم کو گناہ سے بچنے کی صرف تاکید نہیں کرتی ہے محترم، بلکہ گناہ بندہ نہ کرنے کر کے دور سے راستے کو بند کرتی ہے کہ گناہ کے قریب تک بھی میرا بندہ نہ پہنچے. یہ اللہ کا اپنے بندوں سے پیار کرنے کا مطلب ہے. اللہ ہم سے پیار کرتے ہیں، اسی لیے یہ راستہ اور تدبیر اپنے نبی کے ذریعے سے، آپ نے فقہا کے ذریعے سے بتایا کہ بندہ جب یہ شروع سے ہی بچے گا تو پھر گناہ تک پہنچنا ہی اس کے لیے مشکل ہوگا، گناہ نہیں کرے گا. ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو. فقہا نے لکھا ہے کہ اگر گھر میں کوئی عورت غسل کر کے آئی اور اس کے بعد غسل کا پانی بالٹی پر بچا ہوا ہے، دوسرا کوئی غیر مرد اس کے بعد گیا غسل کرنے کے لیے اور اس کے پاس دوسرا پانی ہے، سہولت والا پانی ہے، اچھا پانی ہے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس پانی کو استعمال نہ کریں. حالانکہ فضول خرچی کرنے سے منع کیا گیا ہے. پانی کو بیکار ضائع کرنے سے، برباد کرنے سے اللہ کی طرف سے پکڑ ہے. اور جو پانی عورت کے غسل سے بچا ہوا بالٹی کے اندر میں ہے وہ پانی پاک اور صاف ہے، اس پانی سے غسل کیا جا سکتا ہے. کوئی غسل کرے گا تو اس کا بدن پاک ہو جائے گا. لیکن اگر اس کی جگہ پر دوسرا پانی موجود ہے تو ایسے موقع پر شریعت خود کہتی ہے کہ اس پانی سے مرد کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، استعمال نہ کریں. یہاں جائز اور ناجائز کے طور پر منع نہیں کر رہی ہے، یہاں پر اس لیے منع کر رہی ہے کہیں غسل اس پانی سے بچے ہوئے پانی سے غسل کرنے کے درمیان مرد کے دل میں کوئی غلط خواہش نہ پیدا ہو جائے کہ اس پانی سے عورت غسل کی. اس لیے شریعت یہاں روک لگا رہی ہے کہ آپ اس پانی سے بھی غسل نہ کرو. اس سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ شریعت ہم کو گناہ کرنا تو دور کی بات، گناہ کے کاموں تک پہنچنے کے لیے جو وسائل اور ذریعہ ہیں ان سے بھی رکاوٹ ڈال رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت والا ایک نصیحت یہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی کو ارادہ کرنا چاہیے کہ جب آج اللہ تعالیٰ مجھ کو ایک رفیق حیات دے رہا ہے تو آج اس سے میں اپنے جسم کے ہر اعضاء کو جو پہلے گناہ میں ملوث ہو جایا کرتے تھے اب ملوث ہونے نہیں دوں گا، انشاءاللہ بچوں. اور تیسری چیز فرمایا کرتے تھے کہ یہ ارادہ کرے کہ جب اللہ تعالیٰ نیک صالح اولاد دیں گے، چاہے مرد ہو، چاہے لڑکی ہو، چاہے لڑکا ہو، تو پہلے ان کو میں دین داخل کروں گا، اس کے بعد پھر دنیا دوں گا. جتنی چاہے دنیا دے دے لیکن پہلے نمبر پر دین ہی کو مقدم رکھے. بہت سارے حالات وہ ہیں جب بچہ باپ ماں دادا دادی کہنے لگتا ہے تو سب سے پہلے کسی اپنے بڑوں سے قرآن پاک کی ابتدا کرواتے ہیں، نورانی قاعدے کی ابتدا کرواتے ہیں، پھر اس کے پیچھے کوشش ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اسکولوں میں نام لکھاتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، ہم سب کو چاہیے اس طرح کا عمل کرنا چاہیے. تو یہ 3 نصیحتیں حضرت والا کہا کرتے تھے. ایک تو یہ کہ سنت کی نیت سے آدمی کو چاہیے کہ نکاح کی مجلس میں بیٹھے کہ آج میں سنت پر عمل کر رہا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کا پختہ ارادہ کرے،
اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے اولاد کے بارے میں یہ ارادہ کرے جب اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دیں گے تو میں سب سے پہلے اس کو دین دوں گا، اس کے بعد دنیا دوں گا۔ اس دعا کی برکت سے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اولاد کا فیصلہ کرتے ہیں کہ میرا بندہ جب دین دینے کا ارادہ کیا ہے تو بعض وقت اللہ تعالیٰ اس کے لیے اولاد کے دینے کا فیصلہ فرما لیتے ہیں کہ نہیں اس کو اولاد دینا ہے۔ بہت ساری مرد، بہت ساری عورتیں ہیں جن کی پوری زندگی گزر جاتی ہے، کوئی اولاد نہیں ہوتے، تو اس نیت سے اللہ تعالیٰ اس کو اولاد نصیب کرنے کا بھی ایک نیک فال مراد لیا جا سکتا ہے۔ ایک بزرگ کے حالات کے اندر دیکھا کہ نکاح کے بعد آدمی اگر چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں خوشگوار پیار و محبت والی زندگی گزاروں، ہم دونوں کے درمیان محبت والی زندگی گزرے، مجھے دیکھ کر اس کا دل خوش ہو جائے اور اس کو دیکھ کر میرا دل خوش ہو جائے، تو کہتے ہیں کہ حدیث کی روشنی میں چند باتیں میں بتایا کرتا ہوں۔ ان میں سے سب سے پہلی بات حدیث کی روشنی میں کہ آدمی جب گھر میں جانے کے بعد اپنے بیوی کے کام میں ہاتھ بٹائے۔ کسی کے گھر میں نوکر چاکر لگے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اگر نہیں، عام طور پر گھر کی عورتیں ہی کام و کاج کرتی ہیں، تو جہاں تک ہو سکے بیوی کے کام میں ہاتھ بٹائے، اس کو معیوب نہ سمجھے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے اندر میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب اللہ کے نبی گھر میں آتے تھے تو میرے ساتھ کام میں لگ جایا کرتے تھے اور میرا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ یہ سبق ہے ہم امتیوں کے لیے محترم۔ اللہ کے نبی اگر چاہتے تو ہزاروں غلام آپ کی خدمت کے لیے تیار تھے، ہاتھ ہلا کر پانی پینے کو بھی آپ کو نہیں دیتے، لیکن آپ گھر میں جا کر بیوی کے ساتھ ہاتھ بٹانا، اپنے ہاتھ سے اپنے جوتے کو پوچھ لینا، اپنے پھٹے جوتے کو اپنے ہاتھوں سے سل لینا، یہ علامت ہے اس بات کی کہ امت کو سبق دینا ہے کہ گھر کے کام کاج میں، جبکہ وہ عورت کی ذمہ داری ہے، گھر کے اندر کی ذمہ داری، لیکن پھر بھی تم اگر چاہتے ہو کہ محبت ایک دوسرے کے دل میں رہے، تم اس کا ہاتھ بٹاؤ۔ جب گھر میں کوئی نہیں، ہر دن گھر کی عورتیں برتن دھوتی ہیں، چھٹی کا دن ہے، ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ آج تم بیٹھو، آج میں دھو دوں گا برتن، کیا ہے؟ ہر دن پورے ہفتے تم واشنگ مشین میں کپڑا دھوتی ہو، آج میں کپڑا دھو دوں گا، تمہارا جتنا کپڑا میرا دے دو، میں واشنگ مشین میں گھما کے دوں۔ لیکن آج محترم اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے، عیب کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ بیوی کہیں گی نہیں، میرا شوہر میرے دل کا میرے درد میں شریک ہے، میری تکلیف میں شریک ہے، وہ کرنے تو نہیں دے گی، لیکن اگر آپ زبردستی کر لیں گے تو ایک دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ کہہ کے تو دیکھیے، کر کے تو دیکھیے۔ اللہ کے نبی نے جس عمل کو کیا ہے، اس عمل کا اثر اس کے خلاف کو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن آج محترم ایسا کہنے سے آدمی شرماتا ہے۔ کھانا کھا کے ہم اٹھے، ہر دن وہی دسترخوان اٹھاتی ہے، ایک دن ہم پلیٹ پیالہ لے کے باورچی خانہ میں رکھ دیں، ہم دسترخوان پوچھ کے صاف کر کے اپنے ہاتھوں سے رکھ دیں، ہر دن وہ کھانا لا کے لگاتی ہے، ایک دن ہم اپنے کھانا اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر باورچی خانے سے لا کر رکھ دیں، آؤ تم کھانا بیٹھ جاؤ، پانی کا لے ہم پیالہ اور گلاس رکھ دیں۔ لیکن عام طور پر محترم یہ چیزیں شیطان ہمارے ذہنوں میں ڈال کر مایوس سمجھا جا رہا۔ عورت تو ہے، عورت ہے، لیکن محترم یہ گھر کی ایک ملکہ ہے، وہ نوکرانی نہیں ہے، وہ زندگی کی رفیق حیات ہے۔ تو حضرت والا نے فرمایا کہ سب سے پہلے یہ کہ آدمی اس کے ساتھ ہاتھ بٹائے، گھر کی بیوی کے ساتھ کام کاج میں جب ہاتھ بٹائے گا تو اس سے ایک محبت پیدا ہوگی۔ اور دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ اس کے رائے کا احترام کرے۔ کبھی کوئی مشورہ دی شوہر ہونے کے ناطے، یہ کام آپ کر لیجئے، یہ کام کر لیجئے، ایسا کر لیجئے، ایسا نہیں کہ وہ ناشکر ہے، کم عمل ہے، کم اس کے بعد کچھ جھڑک دے، تم کیا جانتی ہو سب معاملے میں، تم اس میں نہ پڑو، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اگر کوئی مشورہ بھی دے رہی ہے تو محبت سے اس کو سن لینا چاہیے، اس کو جھڑکے نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس پر عمل کیجیے،
اگر اس کا مشورہ صحیح نہیں ہے پیار محبت سے سنیے، بعد میں کسی وقت پھر اس کو سمجھا دیجیے کہ یہ مشورہ ایسا، اس پر اگر عمل کرتا تو یہ خرابی لازم، میں اس لیے عمل نہیں کیا۔ لیکن اگر آپ وقت ہی پر اس کے منہ پہ مار دیں گے اور جھڑک دیں گے تو دوبارہ پھر وہ مشورہ نہیں دے گی۔ ایسا نہیں کہ عورتوں کا مشورہ ہمیشہ غلط ہی ہوتا ہے، عورتوں کے مشورے میں بھی خیر ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ واقعات تفسیر کی کتابوں میں اٹھا کر دیکھیے، بخاری شریف کی روایت ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی نے صلح کیا کہ آپ عمرہ نہیں ہوگا، عمرہ کے لیے صحابہ کی جماعت آئی تھی کہ عمرہ کریں گے، کفار نے روک دیا، عمرہ کرنے منع کر دیا، تو دونوں میں صلح ہوا، بہت لمبا واقعہ ہے، تو دونوں میں صلح ہوا، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم واپس جاتے ہیں، ہم عمرہ نہیں کریں گے۔ تو صحابہ بہت غصہ ہو گئے، اللہ کے نبی اتنے دب کر کیوں صلح کر رہے ہیں، ہم آئے ہیں تیاری سے تو عمرہ کریں گے ہی، لڑائی ہوگی تو ہوگی لڑائی، لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، ہم عمرہ نہیں کریں گے، ہم واپس جاتے ہیں، اپنا احرام کھول لیتے ہیں، سر مڑا لیتے ہیں، ہم احرام عمرہ نہیں کریں گے۔ لیکن صحابہ نہ احرام کھولنے تیار تھے، نہ سر مڑانے تیار تھے، ایسا کیسے ہوگا، ہم عمرہ کر کے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی غمگین تھے۔ کتابوں میں لکھا کہ حضرت سلمہ جو آپ کے ساتھ کی آپ کی بیوی، پوچھا کہ حضور غم آپ غمگین کیوں ہیں؟ فرمایا کہ ایسا ایسا واقعہ، یہ میں نے فیصلہ کر لیا صلح حدیبیہ میں ہم لوگ عمرہ نہیں کریں گے، واپس جائیں گے، اور لیکن صحابہ تیار نہیں اندر سے۔ تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کو مشورہ دیا کہ آپ اپنا احرام پہلے کھول دیجئے، اپنا سر مڑا لیجئے، دیکھیے کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، سب کچھ کر لیں۔ تو اللہ کے نبی گئے، اپنا احرام اتارا، اپنا سر مڑایا، اللہ کے نبی کو دیکھتے ہی صحابہ ایسے دوڑے جیسے ایک دوسرے کو پیچھے کر کے آگے ہم سر مڑاتا۔ جو بیوی کا ہی تو مشورہ تھا اللہ کے نبی نے مانا ہے، کون کہتا بیوی کا مشورہ ماننے والے؟ یہ ضروری نہیں کہ ہر مشورہ مانے، لیکن اس کے رائے، اس کے مشورے کا احترام کرنے کا حکم دیا گیا۔ ان کی باتوں کو سننے کے بعد آپ جھڑکے نہیں، اب احترام سے سنے، پھر کسی موقع پر آپ اس کو پیار و محبت سے سمجھا دیں، ایسا کرتا تو یہ نقصان ہوتا، اس لیے میں نے یہ کہا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کے رائے کا، بیوی کے رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ محبت تو ہے سب کے دل میں، لیکن آدمی کہتا ہے کہ اگر بیوی سے ہنس دوں گا سر چڑھ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ آپ گھر کے اندر داخل ہوئے اور حضرت عائشہ پانی پی رہی تھی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عائشہ کچھ پانی چھوڑ دو، میں بھی پی لوں۔ تو حضرت عائشہ نے گلاس میں پانی چھوڑ دیا۔ روایتوں میں آتا آپ نے پوچھا عائشہ تم کس جگہ سے منہ لگا کے پی رہی؟ فرمایا اس جگہ سے پی رہی تھی۔ تو آپ حضرت عائشہ کے سامنے خود اسی جگہ سے منہ لگا کر گلاس میں اس پانی کو پیا، کیا سبق دینے کے لیے؟ یہ سبق دینے کے لیے کہ میرے دل میں بھی تمہاری محبت ہے۔ خود حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں حیض کی حالت میں تھی، گھر میں گوشت آیا تھا، میں ہڈی چوس رہی تھی، اللہ کے نبی گھر کے اندر تشریف لائے اور کہا کہ عائشہ مجھے بھی ذرا چوسنے کا موقع دو۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں ہڈی جو چوس رہی تھی اللہ کے نبی کو دی، اور جس جگہ سے میں چوس رہی تھی اللہ کے نبی اسی جگہ پر منہ لگا کر گوشت کو کھایا اور آپ نے ہڈی کو۔ یہ کیا سبق دیتا ہے ہم کو کہ بیوی کے پاس منہ چڑھا کر رہا جائے، بیوی کو ہر وقت غصے ہی کی نظر سے دیکھا جائے، بیوی کے ساتھ ہمیشہ غصے ہی سے بات کی جائے۔ تو اپنے محبت کا اظہار کرنا، بیوی جانے کہ نہیں میرے شوہر کے دل میں میری محبت ہے، تب تو محترم وہ بھی محبت کرنے، وہ تو محبت کرتی ہی ہے۔ تو گھر کے حالات درست ہونے کے لیے محترم ضرورت ہے کہ آدمی دل کے اندر محبت تو ہے لیکن اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے، ہنسی مذاق بھی ہونی چاہیے۔ گھر کے عورتیں ناقص العقل ہیں۔ ایک جگہ پر ایک مولانا نے بیان کیا کہ عورتیں ناقص العقل ہیں، تو ایک عورتوں کا مجمع تھا باہر ملک میں، کتابوں میں واقعہ لکھا کہ ایک عورت نے پرچہ لکھ کے بھیجا ان کے پاس کہ اللہ کے نبی نے ہم کو ناقص العقل کہا ہے، کہیں اس میں عورت کی توہین تو نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے عورتوں کو ناقص العقل کہا کہ عقل کی کمی ہوتی ہے اس کے اندر، تو یہ جو کہا کہ اس میں کہیں عورت کی توہین تو نہیں ہے؟
تو اس کا جواب حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جگہ پر دیا ہے کہ مرد کے اندر مرد کامل العقل ہوتا ہے، عقل کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے، لیکن جذبات کے اعتبار سے مرد کے اندر میں کمی ہوتی ہے، اور عورت جذبات کے اعتبار سے مکمل ہوتی ہے، عقل کے اعتبار سے عورت کے اندر کمی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے یہ سمجھایا کہ ایک صفت تو اللہ تعالیٰ نے مرد کے اعتبار سے تمہارے اندر مکمل پیدا کیا ہے، دوسری اعتبار سے کمی ہے، تو مرد کے اندر بھی ایک صفت مکمل ہے، دوسری صفت کے اندر کمی ہے، تو تمہارے اندر میں اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق کمی زیادتی نہیں ہوئی، تم تو برابر ہو گئے کہ مرد کے اندر عقل کے اعتبار سے مرد مکمل ہوتا ہے، جذبات کے اعتبار سے مرد ناقص ہوتا ہے، اور عورت جذبات کے اعتبار سے کامل درجے کی جذبات ہوتی ہے، اور عقل کے اعتبار سے ان کے اندر میں کمی ہوتی ہے۔ اور عورتوں کے اندر جذبات اگر نہیں ہوگی، ان کے اندر شوق اور جذبہ نہیں ہوگا، تو محترم گھر میں شوہروں کی خدمت کرنا، بچوں کی خدمت کرنا، یہ ساری چیزیں کیسے پوری ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کام کی چیز کو ان کے اندر میں رکھا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی حسن سلوک کا معاملہ بیوی کے ساتھ بھی اپنے محبت کا اظہار کرے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی نے راستے میں سفر میں جا رہے تھے، اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا تم لوگ آگے چلو، خود پیچھے رہ گئے، اور عائشہ سے کہا کہ چلو ہم دونوں دوڑ لگاتے ہیں، دیکھیں کون آگے بڑھتا ہے۔ پہاڑی راستہ تھا، اللہ کے نبی آگے بڑھ گئے۔ پھر ایک موقع پر روایتوں میں آتا ہے صحابہ کو آپ نے کہا کہ آگے چلو، پھر حضرت عائشہ سے کہا کہ چلو ہم دونوں دوڑ لگاتے ہیں، کون آگے بڑھتا ہے۔ تو حضرت خود پیچھے رہ گئے اللہ کے نبی قصدن، اور حضرت عائشہ کو آگے بڑھا دیا اور کہا کہ تن کا بتن کا، اس دن میں جیت گیا تھا، آج تم جیت گئی۔ بیوی کے ساتھ ہنسی مذاق، بیوی کے ساتھ وقت دینا، ان کی دل لگی کرنا، اس کے اپنے محبت کا اظہار کرنا، یہ عین سنت ہے۔ آج کہتے ہیں کہ گھر میں جب دیکھو بیوی کا منہ چڑھا ہے، تو ہم نے بیوی کے سامنے اپنے محبت کا اظہار ہی کہا ہے۔ ہم ہی جب جاتے ہیں ہمارا منہ چڑھا رہتا ہے، نہ ہماری زبان پہ سلام ہے، نہ ہماری زبان پہ کوئی میٹھی بات ہے۔ جب ہم کہیں گے حکم کی طور پر کہیں گے یہ پانی لاؤ، وہ کھانا لاؤ، ایسا کیوں نہیں کی؟ کبھی محبت کی نظر سے ہم نے بات ہی نہیں کی۔ ہمارے بزرگان دین اکابرین کی حالت میں لکھا ہے، کھانا کھا کر جب اٹھتے تھے یہ نہیں کہتے تھے کہ اس کو اٹھاؤ، بیوی تو ہی کہتے تھے، لیکن یہ کہتے تھے اس کو اٹھوا لیجیے، یہ نہیں کہتے تھے کہ تم اٹھاؤ، حالانکہ وہی اٹھائے گی، گھر میں کوئی نوکر نہیں، کوئی کام کرنے والی نہیں ہے تو کون، لیکن کہنے کا انداز یہ ہوتا تھا اس کو اٹھوا دو۔ تو بات کے اندر جتنی ہم مٹھاس پیدا کریں گے، محترم گھر کا ماحول اچھا بنے گا، پیار و محبت والا ماحول بنے گا، اور گھر جنت بن جائے گا۔ آج آدمی باہر کا تھکا ہوا جب گھر کے اندر پہنچتا ہے، بعض وقت گھر میں جانے کے بعد اور زیادہ مزاج کے اندر تیزی پیدا ہو جاتی ہے، بجائے گھر کا باہر کا تکلیف دور ہونے کے بجائے وہ اور زیادہ بڑھنے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو حدیث کی روشنی میں محترم اپنے ذہنوں میں رکھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ یا اللہ ہم سب کے گناہ غلطیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جو باتیں کہی گئی سنت کی روشنی میں ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے بھی دعا میں کہا اور نہ کہا وہ سب کی حاجات و ضروریات کو پورا فرما۔ یا اللہ سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کے جائز ضرورتوں کو پورا فرما۔ ابھی ایک صاحب نے پرچہ کیا ہے بیمار ہے، اللہ صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ ہمارے قاری گزار صاحب بھی بیمار ہے، اللہ اسپتال میں داخل ہے، صحت و تندرستی کے نعمت سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے تمام جائز مرادوں کو، جائز خواہشاتوں کو اللہ ہماری پورا فرما۔ یا اللہ ہم عوام چاہے سکون نصیب فرما۔ یا اللہ اچانک موت اور حادثات سے حفاظت فرما، کھولک بیماریوں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ حضور کے صدقے میں ہماری گزارشات کو قبول فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔